أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. صدق اللہ العظیم. ترجمہ ان آیات کا یہ ہے: بے شک جب ایسے لوگوں کی جان فرشتے قبض کرتے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا تھا تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم سرزمین میں محض مغلوب تھے. وہ کہتے ہیں کیا خدا تعالیٰ کی زمین وسیع نہ تھی؟ تم کو ترک وطن کر کے اس میں چلا جانا چاہیے تھا. سو ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور جانے کے لیے وہ بری جگہ ہے. لیکن جو مرد اور عورتیں اور بچے قادر نہ ہوں کہ نہ کوئی تدبیر کر سکتے ہوں اور نہ راستہ کے واقف ہیں، سو ان کے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے، بڑے مغفرت کرنے والے ہیں. اور جو شخص اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا تو اس کو روئے زمین پر جانے کی بہت جگہ ملے گی اور بہت گنجائش. اور جو شخص اپنے گھر سے اس نیت سے نکل کھڑا ہو کہ اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کروں گا، پھر اس کو موت آ پکڑے، تب بھی اس کا ثواب ثابت ہو گیا اللہ تعالیٰ کے ذمہ. اور اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت کرنے والے ہیں، بڑے رحمت کرنے والے ہیں. تو ان آیات کو سمجھنے کے لیے کچھ باتیں جاننا ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما لی تو اب مسلمانوں پر ہجرت کرنا فرض ہو گیا تھا. مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنا لازم ہو گئی تھی. اور پھر یہ ہجرت فتح مکہ تک جو ہے ایمان کا جز قرار دی گئی تھی. جس طریقے سے شہادتین کا اقرار کرنا، اس کو پڑھنا اور دل میں تصدیق کرنا لازم ہے، اسی طریقے سے ایمان کے لیے مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنا بھی فرض ہو گیا تھا. لیکن جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا لا ہجرت بعد الفتح، فتح کے بعد ہجرت جو ہے وہ اب نہیں رہی. اب ہجرت کا حکم جو مکہ مکرمہ سے تھا نا اور ایمان کے جز کی حیثیت سے تھا وہ اب منسوخ ہو گیا. باقی ہجرت کے فضائل وغیرہ جی اور ان کا تذکرہ اور برکات جی تو ان کا بیان بھی یہاں ان آیات میں آیا ہے. تو اصل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تاکہ آزادی سے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جا سکے، تو کچھ لوگ مکہ میں ایسے بھی تھے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور مکہ میں مشرکوں کے ساتھ رہے اور ہجرت نہ کی. تو ہجرت نہ کرنے والے مسلمانوں کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ 3 قسم کے لوگ تھے. ایک تو وہ کہ جن کا مال و زر اور گھر کا کاروبار جائیداد وغیرہ سب مکہ میں تھی تو اس کو چھوڑ کر نہ جا سکے. ایک گروہ تو یہ تھا. دوسرا گروہ وہ تھا جو راستے کی مصیبتوں سے ڈرتے تھے کہ راستے میں بڑا خطرہ ہے، کہیں دشمن راستے میں حملہ کر کے مار ڈالیں گے یا کوئی ڈاکو مار ڈالیں گے
یعنی جس طرح راستے میں خطرات ہوتے ہیں، اور اس زمانے میں راستے بھی ایسے ہی تھے، خطرات بہت زیادہ ہوا کرتے تھے، تو وہ اس لیے ہجرت نہ کر سکے۔ تیسرا گروہ جو ہے وہ کیا کمزور اور معذور لوگوں کا تھا، مثلا کچھ ان میں غلام تھے جو کفار کی قید میں تھے، اور کچھ کمزور تھے ایسے کہ بچے تھے، عورتیں تھیں جی جن کی استطاعت نہ تھی یا کفار کی بندش کی وجہ سے ہجرت نہ کر سکتے تھے۔ تو پہلے دونوں گروہ جو ہیں اول اور دوم، یعنی جو مال و جائیداد کی خاطر نہیں گئے یا جو راستے کے خوف کی وجہ سے نہیں گئے جی، تو انہوں کو صرف طمع اور خیالی کمزوری تھی جس کی بنا پر ان کو طاقت و استطاعت تو تھی ہجرت کرنے کی، لیکن بس یہ چیزیں انہوں کے سامنے آڑے آ گئی تھیں، تو وہ مکہ میں ہی پڑے رہے۔ حالانکہ دینی فرائض اور اسلامی احکام مکہ کے اندر بخوف کفار اچھی طرح آزادی سے ادا بھی نہیں کر سکتے تھے، اور کفار کے ساتھ رہنے کی وجہ سے مشرکوں میں شامل ہونا پڑا تھا جی۔ ایسے شامل ہو گئے کہ جب غزوہ بدر ہوا تو ابو جہل نے اعلان کر دیا، مکہ کے سارے لوگ نکلے، حتیٰ کہ جو مسلمان کہلاتے تھے ان کو بھی مجبور کیا کہ تم بھی نکلو جی۔ تو کچھ لوگوں تو مسلمان تھے لیکن انہوں نے اسلام چھپایا ہوا تھا، اس لیے ظاہراً کفار کے ساتھ نکل پڑے، اور کچھ کو ویسے کہ مجبوراً جانا پڑ گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب مسلمانوں کے مقابلے میں غزوہ بدر میں گئے تو یہ تو اندر سے مسلمان تھے، تو کچھ گرفتار ہو گئے، کچھ مارے گئے۔ تو بہرحال ان کا تذکرہ جو مارے گئے وہ اس آیت میں ہے کہ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، جن کو فرشتہ جن کی روح نکال رہے تھے، فوت کر رہے تھے اس حال میں کہ یہ لوگ اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ تو ظلم کیا تھا کہ ہجرت فرض تھی لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، تو فرشتے ان سے پوچھتے تھے فیما کنتم، کس میں تھے؟ تو وہ جواب میں کہنے لگی جی ہم تو زمین میں بڑے کمزور تھے، کانوا کنا مستضعفین فی الارض، بڑے کمزور تھے۔ تو آگے فرشتے جواب دیتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ تعالیٰ کی زمین بڑی وسعت والی نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ مطلب یہ تمہارا بہانہ نہیں چل سکے گا، اور کیا ہے تمہارا دین جو ہے وہ مکمل نہیں ہے، ایمان مکمل نہیں ہے، اس وجہ سے ان کو مسلمانوں میں شمار نہیں کیا گیا جی۔ اسی وجہ سے آگے فرمایا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور برا ہی ٹھکانہ ہے۔ تو اس آیت میں گویا ان لوگوں کے اوپر سخت کیا ہے تنبیہ اور وعید ہے جن لوگوں نے کیا ہجرت نہ کی تھی۔ پہلے دو گروہ یعنی مال و جائیداد کی خاطر رہے یا راستے کے مصائب سے ڈر کر نہیں گئے تھے۔ البتہ تیسرا گروہ جو کمزوروں کا تھا ان کا استثناء فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، مگر جو کمزور مرد ہیں مثلا غلام وغیرہ یا بہت بوڑھے جو چل نہیں سکتے اور ان کے لیے کوئی ہیلہ ہی نہیں ہے جانے کا جی، جو عورتیں ہیں بچے ہیں لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا، جن کے پاس نہ کوئی جانے کی تدبیر ہے نہ راستے کا کوئی پتہ ہے، تو ان کے بارے میں فرمایا فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم، کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف فرما دیں گے۔ وکان اللہ عفوا غفورا، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں جی، بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ تو بہرحال ان تین گروہوں میں سے صرف ایک گروہ جو ہے وہ جہنم سے بچے گا، باقی جہنم کا ایندھن بن گئے۔ آگے وہ من یہاجر فی سبیل اللہ، کہ جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے تو وہ زمین میں بہت سی جگہ رہنے کی پائے گا اور اس طرح وسعت بھی پائے گا۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں مفسرین نے واقعات لکھے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کے متعلق پچھلی آیت جو اتری تھی نا کہ جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی ان کے لیے وعید تھی، یہ ان الذین توفاہم الملائکہ جو ابھی آپ نے سمجھی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے مسلمانوں کے پاس یہ بھجوا دی یہ آیت۔ تو جب یہ آیت وہاں کے مسلمانوں تک پہنچی جو ہجرت کر کے بیٹھے تھے، تو وہاں ایک صحابی حضرت جندب ابن ضمرہ نے یہ آیت جب سنی تو اپنے بیٹوں سے بلا کر کہا کہ میں اگرچہ بالکل بوڑھا ضعیف ہوں، مریض ہوں جی، عاجز ہوں، لیکن پھر بھی راستہ سے میں واقف ہوں اور حیلہ کا طریقہ بھی مجھے آتا ہے، اس لیے میں مشرکین کی زمین میں اب شام تک رہنا بھی پسند نہیں کرتا، یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ کو موت آ جائے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤں، چونکہ پچھلی آیت میں یہ فاولئک مأواہم جہنم آ چکا تھا نا، اس لیے یہ بہت ڈر گئے، اس لیے مجھے ابھی پلنگ پر لٹا کر کندھوں پر رکھ کر مدینہ لے چلو۔ تو چنانچہ بیٹوں نے اپنے باپ کی حکم کی تعمیل کی اور بیمار کمزور باپ کو چارپائی پر لے گئے
لیکن مکہ مکرمہ سے باہر مقام تنعیم جہاں اب مسجد عائشہ ہے، جی اب تو مسجد عائشہ تک آبادی ملی ہوئی ہے، پر اس زمانے میں مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر وہ جگہ تھی، تو وہاں پہنچ کر اس کی حالت غیر ہو گئی، جی اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو جب یہ انتقال کی خبر مدینہ منورہ پہنچی تو صحابہ کرام کو اس اطلاع پر بڑا افسوس ہوا اور کہنے لگے کاش مدینہ پہنچ کر وفات ہوتی تو بڑا ہی اچھا ہوتا۔ اور ادھر مشرکین مکہ نے جب سنا کہ وہ یوں نکلے ہیں تو وہ تانے لگانے لگے، طنزاً کہنے لگے جی مطلب بھی نہ ملا، جی کہ نہ خدا ہی ملا، نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ مکہ کے رہے نہ مدینہ پہنچے، درمیان میں ناکامی اور نامرادی اٹھانی پڑی اور مر گئے۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہو گئی، جی کہ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت سی جگہیں جو ہیں اللہ تعالیٰ بنا دیں گے، جی اور رہنے کی جگہیں اس کو مل جائیں گی۔ یہ آیت کے اندر مضمون آ گیا، جی مراغمن کہتے ہیں رہنے کی جگہ، جی کوشش، جی جو بھی کہہ لو، بہرحال مقصد یہ ہے کہ روئے زمین کے بہت سے ٹھکانے ملیں گے۔ اور دوسرا وعدہ یہ بھی فرما دیا وسع، جی سعت کا معنی ہوتا ہے فراخی، جی وسعت، طاقت، گنجائش، تو مطلب یہ ہے کہ روزی رزق کی وسعت مراد ہو یا جگہ کی وسعت مراد ہو یا دین پر عمل کرنے کی طاقت و فراخی مراد لی جائے، جو بھی ہو، بہرحال سعت کا استعمال مقام کے لیے بھی، حالت کے لیے بھی اور فعل کے لیے بھی، تینوں معنوں میں قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے۔ تو بہرحال یہاں فرمایا ایسے شخص کے بارے میں وسعت ملے گی، اور آگے فرمایا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو شخص اپنے گھر سے جی نکلا اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کی نیت سے، پھر موت کو اس کو موت نے آ لیا تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ پورا ہو گیا، ذمہ پڑ گیا۔ مقصد یہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ضرور اجر دیں گے۔ تو ظاہر ہے وہ بیمار حضرت جو چلے تھے بالکل کمزور تھے، حضرت جندب بن زمرہ، لیکن انہوں نے نیت کر لی تھی اللہ کی طرف نکلنے کی، چاہے موت نے آ لیا ہے تو اس کو ثواب ہجرت کا پورا پورا مل گیا ہے۔ تو اس بنا پر کیا ہے وہ سیدھے جنت میں پہنچ گئے، ان کو کون سی کمی ہوئی، اس لیے کفار کے طنز کا جواب اس آیت میں دے دیا گیا۔ تو آگے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ باقی یہاں فرمایا اجرہ علی اللہ، اجر اللہ کے ذمہ ہو گیا، تو اللہ کے ذمہ تو کوئی چیز نہیں ہوتی، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا، یہ مراد ہے اللہ پر اجر کا واقع ہونے کا، ورنہ اللہ کے ذمہ کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل سے جو ہے ثواب دیتے ہیں، جی اور اپنے رحمت سے ہی کیا جنت میں داخل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اسلام کی سچی محبت نصیب فرمائے اور دین کے اسلام کے تقاضوں کو ہر حال میں پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔